اس نے آصف پہلوان موچی کے کان پر کاٹی لگا دی۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ بسم اللہ کاٹی لگانا فہیم۔ آج ہم بات کریں گے آصف پہلوان موچی اور گلو پہلوان بٹ کے درمیان ایک دنگل ہونے جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں گے آیا کہ گلو پہلوان بٹ اچھا ریسلر ہے یا آصف پہلوان موچی۔ میری نظر میں دیکھنا دونوں پہلوان اچھے ہیں۔ گلو پہلوان ینگ ریسلر ہے اور آصف پہلوان موچی جو ہے وہ ایک سینئر ریسلر ہے۔ تو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو چل رہی تھی، گلو کی تیاری بہت اچھی ہے، گلو پہلوان جو ہے نا آصف پہلوان موچی کو گرا دے گا۔ دیکھیں جب دو پہلوان لڑتے ہیں ہار جیت تو ہوتی ہے، جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈلیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کس کی تیاری اچھی ہے۔ اب اگر بات کروں گلو پہلوان بٹ کی، تو جانی پہلوان گجرانوالے سے اس کی تیاری اچھی نہیں ہے۔ جب لاسٹ ٹائم رستم پاکستان کا دنگل ہوا تھا جس میں آصف پہلوان موچی اور جانی پہلوان گجرانوالے کے درمیان ایک دنگل ہوا تھا، ٹھیک ہے گلو پہلوان کی تیاری اچھی ہے لیکن جانی سے تو زیادہ اچھی نہیں ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی نہیں وہ گلو بٹ گرا لے گا آصف پہلوان موچی کو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آگے آصف پہلوان موچی بھی ایک بہت اچھا ریسلر ہے اور جانی پہلوان گجرانوالے کے درمیان جب رستم پاکستان کا دنگل ہوا تو آپ نے دیکھی ہوگی کشتی کو بڑے اچھے طریقے سے اور سب لوگوں نے بھی کیا ہوگا۔ جب جانی پہلوان نے آصف پہلوان موچی کو نیچے لٹا کر سواری کا داؤ ڈالا ہوا تھا اور ساتھ میں اس کی بغل توڑ رہا تھا، یعنی کہ اسٹرائکنگ میں کہتے ہیں ڈنڈا بھن رہا تھا، تو اس دوران اس نے آصف پہلوان موچی کے کان پر کاٹی لگا دی۔ کیا یہ اچھی بات ہے کاٹی لگانا؟ اور اس بات کو کنفرم بھی بشیر پہلوان بھولا بھالا نے بھی کیا کہ واقعی اس کے کان پر دانتوں کے نشان تھے۔ اب میں فیڈریشن سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جب ایک بندے نے فاؤل کھیلا ہے، غلط کیا ہے، آپ اسی ٹائم جو تھا جانی پہلوان گجرانوالے کو ڈسکوالیفائی کرتے، آپ ونر اس کو دے دیتے آصف پہلوان موچی کیونکہ اس نے فاؤل کھیلا ہے۔ تو اگر آصف پہلوان موچی رستم پاکستان بن بھی جاتا تو اس میں کون سی قیامت آ جانی تھی؟ یار وہ بھی پاکستان کا پہلوان ہے، وہ بھی پاکستان کا پہلوان ہے، آپ ایک کو فیور دے رہے ہیں، ایک پہلوان فاؤل کھیل رہا ہے، وہ دوسرے پہلوان کے کان پہ کاٹی لگایا، فیڈریشن والے خاموش بیٹھے ہیں، وہ اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں ٹوٹلی۔ ان کو چاہیے تھا اسی ٹائم جانی پہلوان کو ڈسکوالیفائی کرتے اور ٹائٹل اس میں پاکستان کا آصف پہلوان موچی کو دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب آپ اسی ویڈیو کے آگے مزید چلیں تو جب آخری 3 سے 4 منٹ کی فائٹ تھی، اس دوران جو اناؤنسر بیٹھا تھا وہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ اپنا رستم پاکستان جانی پہلوان زندہ باد، بہت اچھا پہلوان ہے، یعنی کہ اس کو کنسیڈر اپنا ایسا کنسیڈر کر جیسے رستم پاکستان بن گیا ہو، حالانکہ ابھی فائٹ جاری تھی۔ آپ تو جو اناؤنسر تھا، کومنٹر تھا، وہ آصف پہلوان موچی کو ٹارچر کر رہا تھا مینٹلی طور پہ۔ بھئی کشتی چل رہی ہے، آپ خاموش ہو کے دیکھیں، اگر آپ نے شاباش دینی بھی ہے تو دونوں پہلوانوں کو دیں، دونوں کو کہیں گے کہ شاباش دونوں بہت اچھا فائٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے تو صرف ایک کو فیور دی، ٹارچر کیا آصف پہلوان موچی کو، کریٹیسزم آپ نے کی، اتنی اپنا کریٹیسائز کیا آصف موچی کو، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جانی پہلوان کو آپ نے وہ بار بار کہہ کر اس میں پاکستان بنوا دیا، وہ اپنا کنسنٹریٹ ہی نہیں کر سکا آصف پہلوان موچی۔ آپ جب کہہ رہے ہیں جی آصف پہلوان جو ہے اپنا جانی کو کہہ رہے ہیں جی رستم پاکستان جانی پہلوان زندہ باد، آپ کمنٹ میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اس بات پہ آصف پہلوان موچی کا فوکس نہیں رہا کچھ پہ، اور نتیجہ جو تھا اس کے پاؤں نیچے لگ گئے۔ اب فیڈریشن کو یہ چاہیے تھا وہاں پہ ایمانداری کرتی اور اچھے طریقے سے وہ جو بھی پہلوان تھا، دونوں اپنے پہلوان ہیں، پاکستان کے پہلوان ہیں۔ کیا رسمی اگر جو ہے نا جنوبی پنجاب میں آ بھی جاتی ہے تو کون سی جو ہے نا اس میں بڑی بات ہے، دونوں پہلوان اچھے تھے۔ اس نے فاؤل کھیلا ہے جانی پہلوان نے، فیڈریشن نے کچھ نہیں کیا۔ جو اپنا اناؤنسر تھا اس نے مسلسل غلط بولا، جانی پہلوان کو فیور دی اور آصف پہلوان موچی کو اس نے ٹارچر کیا۔ تو یہ بات یہاں پہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، فیڈریشن کو جو نا ہمیشہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، انعام پہلوان بٹ جو ہے جو رستم پاکستان رہ گئے لاسٹ ٹائم، اب اگر دیکھا جائے تو وہ ایک سینئر پہلوان ہے، اچھا پہلوان ہے۔ اس کی جب اگر ہم دیکھتے ہیں کشتی نادر پہلوان ڈا سے جب وہ اسے گراتا ہے تو منہ سے گندی گندی آوازیں نکالتا ہے، دوسرے پہلوان کی انسلٹ کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دے دی ہے، آپ نے دوسرے پہلوان کو گرا بھی لیا ہے، تو آپ منہ سے گندی گندی آوازیں نکالیں۔ اور اگر انعام پہلوان بٹ کی کشی طیب پہلوان جھنگ والے سے دیکھیں، جب طیب پہلوان جھنگ والے نے اسے پٹھی کا داؤ لگا کر گرایا تھا، تو وہاں پہ کشتی گرنے کے بعد انعام پہلوان پر منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ بھئی یہ ہار جیت تو قسمت کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو دوسرے پہلوان کی انسلٹ مت کریں، آپ منہ سے گندی گندی آوازیں نکالیں گے، یہ بات کسی بھی طرح سے بیریبل نہیں ہے۔ دونوں پہلوان ہیں، دونوں اچھے ریسلر ہیں۔ انعام پہلوان بٹ بھی بہت اچھا پہلوان ہے، اسے چاہیے پہلوان بنے، دکاندار نہیں بنے۔ یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ اس کو زیب نہیں دیتی۔ تو بڑا افسوس ہوا کہ اگر نادر پہلوان ڈھا کو اس نے گرا بھی لیا ہے تو منہ سے گندی آوازیں نکالے، اس کی انسلٹ کرے، تو جناب یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے، اس طرح کی حرکتوں سے اوائڈ کریں۔ اب بات کرتے ہیں گلو پہلوان بٹ اور آصف پہلوان موچی کے درمیان کشتی ہونے والی ہے، بہت جلد ہوگی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی گلو کی تیاری اچھی ہے، ماشاءاللہ وہ بھی اپنا بچہ ہے، اور آصف پہلوان موچی بھی ہمارے پاکستان کا پہلوان ہے، دونوں بہت اچھے پہلوان ہیں۔ ایک نے تو جیتنا ہے نا، اگر وہ جیت جائے تب بھی وہ پاکستان کا پہلوان ہے گلو بٹ، آصف پہلوان جیتا ہے وہ بھی پاکستان کا پہلوان ہے۔ باقی دونوں پہلوان بہت اچھے ہیں، دونوں کے درمیان کشتی بہت اچھی چلے گی۔ اگر کشتی چلتی ہے تو جلدی ختم نہیں ہوتے، پھر تو بہت مزہ آئے گا، جاتے کسی کا داؤ لگ جاتا ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اوورآل امید ہے کہ کشتی لمبی ہی چلے گی، یہ دونوں بہت اچھے پہلوان ہیں، اور جو ہے نا ہم دعا کرتے ہیں جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ دے گا۔ دونوں پہلوان ہمارے لیے قابل عزت ہیں اور قابل احترام ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، اوکے، اللہ حافظ۔